اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 8 سورۃ انفال کی آیات نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تشریح: اور وہ فتنہ کون سا ہے جس کی آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو سب کچھ و ترک و راہ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، جس کا عذاب چند افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ علماء کرام نے اس زمانے میں 3 امور کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے۔ نمبر 1، نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے سے رک جانا۔ جس قوم میں فسق و فجور کا بازار گرم ہو، علن اعلان حکام شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی ہو، وہاں اہل علم اور ارباب اثر و اقتدار کا خاموشی اختیار کر لینا، بدکاروں نافرمانوں کو ان کی بدعمالیوں سے روکنا ایک ایسا فتنہ ہے جس کا وبال ساری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے لوگو، نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ پھر تم دعا مانگو وہ قبول ہی نہیں فرمائے گا، تم استغفار کرو وہ تم بخشے گا ہی نہیں۔ نمبر 2، ترک جہاد۔ جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اور اللہ کی راہ میں جان دینے سے اسے زندگی زیادہ عزیز معلوم ہوتی ہے تو ساری قوم کی ذلت و غلامی کی بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ نمبر 3، میدان جہاد سے فرار۔ تو دوستو، یہ بالکل آیات ہمارے اوپر کی پڑتی اس جو پاکستان کے حالات ہیں اس سے ایسی اس آیات کے متعلق ایسا لگتا ہے ہم بالکل فٹ بیٹھتے ہیں اس آیات میں۔ جہاد کا جذبہ ہمارے اندر سے بالکل ٹھنڈا پڑ گیا ہے، بلکہ میں حیران ہوں، پچھلے دنوں اسلام آباد میں اسٹرائک کر رہے تھے فلسطین کے حوالے سے کچھ لوگ، تو جب جہاں اسٹرائک کر رہے تھے وہاں سے لوگوں کا آنے جانے کا مسئلہ بنتا تھا، ان کو جاب کے لیے بہت اوپر سے جانا پڑتا تھا۔ تو میرے ایک دوست سے جاننے والے وہ مجھے کہتے ہیں، یار یہ کیسے لوگ ہیں اسٹرائک کر رہے ہیں فلسطین کے لیے، بیوقوف لوگ ہیں اسٹرائک کر رہے ہیں فلسطین کے لیے، اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور ہمیں اوپر سے جانا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا، یار تم اتنی تکلیف برداشت نہیں کرتے کہ اوپر سے تھوڑا سا لیٹ پہنچ جاؤ آفس، تمہیں تو چاہیے کہ بلکہ ان کے ساتھ مل کے فلسطین کے حق میں نعرے لگاؤ، حکومت پہ زور ڈالو تاکہ وہ فلسطین کے لیے کم سے کم اسرائیل کے لیے آواز تو اٹھائے حکومت۔ یہ کہنے کے بجائے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ تم وہاں سے جانا پڑتے ہو۔ بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کی باتیں سن کے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی، تفسیر و ترجمہ پڑھا ہے، اس کے پڑھنے میں کوتاہی ہو تو معاف فرما دے۔ یا اللہ، تو جو آیات و تفسیر اور ترجمہ پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ بالخیر۔